اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں سفر میں ہوں اور آواز کے ذریعے سے ہی آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ گزشتہ کل 15 اگست کا پروگرام میرا یہاں پر گجرات میں تھا اور آج میں لوٹ رہا ہوں جلگاؤں کی طرف، لیکن فجر کے فوراً بعد میں آپ تک خبریں پہنچانے کے لیے تیار ہو چکا ہوں اور آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ جی ہاں، گزشتہ کل 15 اگست جشن آزادی کے موقع پر لال قلعے سے وزیر اعظم نریندر مودی کی سب سے لمبی تقریر ہوئی ہے۔ 103 منٹ تک انہوں نے بھاشن دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر کئی بڑے اعلانات کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دیوالی کے موقع پر ایک خاص تحفہ دیا جائے گا بھائیو بہنوں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے اس بار اپنے تمام پرانے بیانات کے بھاشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ انہیں لال قلعے کی فصیل سے اب تک کا سب سے لمبا بھاشن دیا۔ وزیر اعظم 103 منٹ تک قوم سے خطاب کرتے رہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے سال 2024 میں سب سے لمبا خطاب کیا تھا جو 58 منٹ کا تھا، جبکہ 2023 میں 90 منٹ، 2022 میں 82 منٹ اور 2021 میں 88 منٹ۔ وزیر اعظم مودی کا سب سے مختصر خطاب 2017 میں جو کہ 56 منٹ 1 گھنٹے کا تھا، انہوں نے 2014 میں 66 منٹ تک قوم سے خطاب کیا تھا، لیکن اب کی بار انہوں نے 103 منٹ تک وہ بولتے رہے، لال قلعے سے بھاشن کرتے رہے، سب سے لمبا خطاب بھاشن۔ تو لوگ اس پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ شاید اب یہ ان کی زندگی کا آخری بھاشن ہو اور ان کی وزارت عظمیٰ کا آخری بھاشن ہو، اس لیے کہ ان کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ اب دوبارہ لال قلعے کی فصیل سے بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بڑی خبر کہ وزیر اعظم نے لال قلعے سے کیا کہا، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور کے تعلق سے بولتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آپریشن سندور بھائیو بہنوں یہ ہندوستانیوں کے غصے کا اظہار ہے۔ یوم آزادی پر وزیر اعظم مودی نے خطاب کرتے ہوئے آپریشن سندور کے جانبازوں کو سلام پیش کیا اور دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیا۔ اس موقع پر لال قلعے کے اوپر اڑتے MI-17 ہیلی کاپٹر پر آپریشن سندور کا پرچم بھی لہرایا گیا، یعنی آپریشن سندور کا ذکر اس میں آیا، جبکہ آپریشن سندور کو لے کر اور سیز فائر کو لے کر پورا ملک جو ہے وزیر اعظم کے تعلق سے بول چکا ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم نے قوم کا سر، ملک کا سر اور فوج کا سر جھکا دیا، اچانک سیز فائر کا اعلان کر کے اور ٹرمپ کی بات سن کر
کس طریقے سے سیز فائر کا اعلان کر دیا، اس کو لے کر تمام لوگ لگاتار کہتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک بات اس وقت یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے سے آر ایس ایس کی خوب جم کر تعریف کی، آر ایس ایس کی خوب جم کر تعریف کی، اور گھسپیٹیوں کا بھی خاص طور سے ذکر کیا، جس کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس کی تعریف کرنا کیا درشاتا ہے لوگ سمجھ لیں، اور گھسپیٹیوں کا ذکر کرنا گویا کہ پھر گھسپیٹیوں کے نام سے ملک میں کس کو ستایا جاتا ہے، کس کو مارا جاتا ہے اور کس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو آر ایس ایس کی تعریف کرنا اور گھسپیٹیوں کا ذکر کرنا لال قلعے کی فصیل سے یہ بہت بڑا اعلان ہے، جس کو لوگوں نے سمجھنا چاہیے کہ اب ملک کا مستقبل کس طرف نریندر مودی لے جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، یوم آزادی کے موقع پر کانگریس کے راشٹری ادھیکش ملک ارجن کھڑگے، ایسے ہی دبنگ قد آور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے یوم آزادی کے موقع پر آئین، سنویدھان، مساوات، برابری اور قومی اتحاد کے تحفظ کا عزم کیا، یعنی انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ ہم آئین کی، سنویدھان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اس وقت سنویدھان کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں چل رہی ہے۔ مساوات اور برابری اور قومی اتحاد کے تحفظ کا عزم انہوں نے دہرایا۔ کانگریس کے سینئر لیڈران نے جنتا کو، عوام کو، ملک واسیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی اور قومی یکجہتی، جمہوری اقدار اور آئینی اصولوں کی پاسداری کا پیغام دیا۔ ملک کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر پورے ہندوستان میں جوش و خروش کا ماحول ہے۔ سرکاری اور عوامی تقریبات میں قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے اور شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس تاریخی دن پر کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی، ملک ارجن کھڑگے اور پرینکا گاندھی نے عوام کو مبارکباد دی اور قومی یکجہتی، جمہوری اقدار اور آئینی اصولوں کی پاسداری کا پیغام دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آل انڈیا اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے چیف سربراہ اسد الدین اویسی نے پی ایم مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت نریندر مودی نے جو لال قلعے سے بھاشن دیا ہے اس میں آر ایس ایس کی خوب جم کر تعریف کی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ آر ایس ایس کی تعریف کرنا مجاہدین آزادی کی توہین ہے، سوتنتر سینانیوں کا اپمان ہے، کیونکہ آر ایس ایس کی تاریخ کو، ہسٹری کو سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجاہدین آزادی کے خلاف کام کر رہے تھے، یہ لوگ انگریزوں کی مخبری، انگریزوں کی دلالی اور انگریزوں کے وعدہ ماف گواہ بنے ہوئے تھے، اور لال قلعے سے یوم آزادی اور جشن آزادی کے موقع پر آر ایس ایس کی تعریف کیا جانا یہ سوتنتر سینانیوں اور مجاہدین آزادی کا اپمان ہے۔ اویسی نے پی ایم مودی پر تاریخ کو بدلنے کا بھی الزام لگایا کہ نریندر مودی تاریخ کو، ہسٹری کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے آر ایس ایس کی تعریف کی، جس کو لے کر اسد الدین اویسی غصہ ہوئے اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر وزیر اعظم کو آر ایس ایس کی ستائش کرنی تھی تو ناگپور میں جہاں سنگھ کا دفتر واقع ہے، بطور آر ایس ایس سیوک وہاں جا کر وہ تعریف کرتے، نہ کہ لال قلعے سے بطور وزیر اعظم۔ اویسی نے کہا کہ یوم آزادی کی تقریر میں آر ایس ایس کی تعریف کرنا آزادی کی جد و جہد کی توہین ہے۔ آر ایس ایس اور اس کے نظریاتی ساتھی یہ انگریزوں کے وفادار تھے، انہوں نے کبھی بھی آزادی کی تحریک میں حصہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے انگریزوں سے زیادہ تو گاندھی جی سے نفرت کی۔ اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا یہ قدم آر ایس ایس کے کردار کو آزادی کی تحریک میں جائز اور باوقار دکھانے کی ایک ناپاک کوشش ہے، حالانکہ یہ تنظیم یعنی آر ایس ایس کبھی بھی آزادی کی جد و جہد کا حصہ نہیں رہی۔ ناظرین، بڑی دردناک خبر اس وقت جموں کشمیر کے کشتواڑ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر کے کشتواڑ میں قدرت نے زبردست تباہی مچائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کشتواڑ میں بادل پھٹے، بادل پھٹنے سے 56 لوگوں کی موت ہوئی، 300 سے زائد
محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں اور 200 سے زیادہ لوگ ابھی بھی لاپتہ ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے چسوتی گاؤں میں جمعرات کو بادل پھٹنے کے بعد ہر طرف تباہی کا منظر ہے۔ حکام کے مطابق اب تک 56 افراد کی جان جا چکی ہے، جبکہ 300 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے بچا لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود 200 سے زیادہ افراد ابھی تک لاپتہ ہے۔ ان کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے لال قلعے سے دی گئی وزیر اعظم کی تقریر پر حملہ کیا اور جے رام رمیش نے کہا کہ مودی نے یوم آزادی کے موقع پر جو تقریر دی ہے وہی پرانا، کھوکھلا اور متنازع اور دوغلا پن اس تقریر سے ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے بالکل غلط قسم کے جھوٹے دعوے کیے۔ انتخابی ہیرا پھیری اور RSS کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعظم نے لال قلعے کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جتنی باتیں کہی ہے وہی پرانے دوگلے نعرے دہرائے، جیسے وکست بھارت، بھائی بہنوں بھارت کا وکاس ہوگا، آتم نربھر بھارت اور سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ نعرے برسوں سے سننے کو مل رہے ہیں، مگر ان کا نتیجہ ابھی تک کوئی بھی قابل ذکر طور پر سامنے نہیں آیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سوتنتر سینانی مہاتما گاندھی کے ساتھ ساورکر کی تصویر پر اب کانگریس نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کانگریس نے کہ مجاہدین آزادی میں بھی ملاوٹ، ملک سستا تیل مانگ رہا ہے، سستی کامیڈی نہیں۔ ہوا یوں کہ آزادی کے موقع پر پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت منترالے کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر جاری کی گئی جو تنازع کا، وواد کا سبب بن گئی۔ اس وزارت نے اپنے ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر ملک کو آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی جس میں مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، سبھاش چندر بوس اور ساورکر کی تصویر بھی ایک ساتھ اسی میں شامل کی گئی ہے۔ خاص طور پر ساورکر کی تصویر گاندھی جی کے بالکل ساتھ لگائی گئی، جس پر کانگریس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ وزارت کی جانب سے پوسٹ میں لکھا گیا کہ ہم اپنے وطن کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، تو یاد رکھیں آزادی تب ہی پروان چڑھتی ہے جب ہم اسے ہر روز اتحاد، ہمدردی اور عمل سے سیراب کرتے ہیں۔ اس پوسٹ کو لے کر کانگریس کے نیتاؤں نے کہا کہ مجاہدین آزادی میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ گاندھی جی کے ساتھ ساورکر کی تصویر لگانا یہ دیش کا بھی اپمان ہے اور گاندھی جی کا بھی اپمان ہے اور سوتنتر سینانیوں اور مجاہدین آزادی کا بھی اپمان ہے۔ ناظرین، نریندر مودی نے لال قلعے سے اس بار جو حرکت کی ہے اس حرکت کو لے کر اب تھو تھو بھی ہو رہی ہے۔ نریندر مودی نے لال قلعے سے پہلی بار RSS کی جم کر تعریف کی، جس کو لے کر میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کانگریس کا بڑا بیان آیا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ مودی نے لال قلعے سے RSS کی تعریف اس لیے کہ ان کو بھاگوت کا آشیرواد چاہیے تاکہ وہ 75 سال کی عمر کے بعد بھی وزیر اعظم رہ سکیں۔ جی ہاں، 75 سال کے نریندر مودی ہو گئے ہیں اور اب ان کے ہٹنے کی عمر ہو گئی ہے۔ بھاگوت نے اشارہ کر دیا تھا، اب بھاگوت کے آشیرواد اور بھاگوت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نریندر مودی نے RSS کی جم کر تعریف کی۔ اپوزیشن نے اسے دوبارہ وزیر اعظم رہنے کا خواب بتایا کہ وزیر اعظم بنے رہنا چاہتے ہیں نریندر مودی اور دوبارہ وزیر اعظم 75 سال کے بعد بھی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے RSS کی جم کر تعریف کی تاکہ بھاگوت کا آشیرواد 75 سال کی عمر کے بعد بھی وزیر اعظم بنے رہنے کی شکل میں ملتا رہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ہریانہ کے پانی پت ضلع کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، ماننی سپریم کورٹ نے پانی پت کے پنچایت الیکشن کا رزلٹ الٹ دیا۔ جی ہاں، EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جب EVM مشین سپریم کورٹ میں طلب کر کے وہیں پر گنتی کرائی گئی تو جناب ہارا ہوا سرپنچ جیت گیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کرپشن، کتنا گھوٹالا الیکشن میں ہو رہا ہے کہ جب EVM مشین جس سے گنتی کر کے سرپنچ کو ہرایا گیا تھا
اب وہی ای وی ایم کی گنتی جب سپریم کورٹ میں بلا کر کروائی گئی تو ہارا ہوا سرپنچ جیت گیا، یعنی سپریم کورٹ نے پانی پت کے پنچایت انتخاب کا نتیجہ ہی الٹ دیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل یوم آزادی کے موقع پر جو نوازا جاتا ہے کچھ فوجیوں کو، سپاہیوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو، تو بتایا جا رہا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر 127 سپاہیوں کو بہادری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آپریشن سندور کے دوران جرأت کا مظاہرہ کرنے والے 9 فضائیہ پائلٹس کو ویر چکر دیا گیا، اور کل ملا کے صدر جمہوریہ ہند مرمو نے یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج اور سینٹرل آرم پولیس فورسز کے جوانوں کی شجاعت اور خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کل 127 سپاہیوں کو بہادری کے ایوارڈ دینے کا اعلان کیا، جبکہ 40 دیگر اہلکاروں کو نمایاں خدمات پر ممتاز سروس ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔